بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سیریز ٹوڈے۔ دوستوں میں ہوں آپ کو ہوسٹ علی اور سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں آج اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جو پابندی تھی، جو ممالک جہاں سے ابھی جو ہیں وہ غیر ملکی سعودی عربیہ میں نہیں آ سکتے، وہاں سے بیشتر کو یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو اب اجازت دے دی گئی ہے۔ 4 سیکٹرز یعنی کہ 4 ایسے ادارے ہیں جو کہ وہاں سے لوگ پابندی ممالک سے سعودی عربیہ میں اب سفر کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے 4 اداروں سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ اب سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، جو کہ ان 4 اداروں والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان 4 سیکٹرز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہوں گی کہ وہ جو ہے سعودی عربیہ میں اگر آنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہونے والی ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو اس حوالے سے بتائیں تو جو پابندی والے ممالک ہیں اس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش اور بیشتر ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، جہاں سے لوگ جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو اب جو ہے پابندی آہستہ آہستہ کم کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یہی کہا گیا تھا کہ پہلے مکمل طور پر فلائٹس بند تھیں، پھر جیسا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جن لوگوں نے دونوں ڈوز لی ہوئی تھیں وہ اب سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں اگر وہ ایگزٹ ری انٹری ویزوں پر آئے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو ہے اس میں تھوڑی سی اور مزید نرمی کی گئی ہے ان افراد کے لیے جو کہ جو ہے اس میں کنڈیشن یہی بتائی گئی ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ڈوز لگوایا ہوا ہے، جو ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں اب سفر کر سکتے ہیں جو پابندی والے ممالک ہیں ان سے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ فیکلٹی ممبرز اینڈ دا لائک ان یونیورسٹیز، کالجز اینڈ انسٹیٹیوٹس، ایسے لوگ یا ایسے اداروں سے تعلق رکھنے والے جو کہ یا تو کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کالج سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر کسی انسٹیٹیوشن سے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اب سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں، کالج میں کرتے ہیں، یونیورسٹی میں کرتے ہیں یا انسٹیٹیوشن میں کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ انڈیا سے بیشتر ممالک جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن، کالجز اور پاکستان سے بھی بہت سارے جو ہیں انسٹیٹیوٹس اور کالجز، یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر اور ایز اے ورکرز وغیرہ۔ نمبر 2 پر وہ ہیں جو ٹیچرز ان جنرل ایجوکیشنز، ٹیچر ہیں جنرل ایجوکیشن جو ووکیشنل ٹریننگ سیکٹر ہوتا ہے، ووکیشنل، اس میں جو ہے وہ والے افراد جو ہے وہ سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں، یا پھر جنرل ایجوکیشن جس طرح عربک وغیرہ ہے، تو اگر وہ کوئی سکھا رہا ہے تو وہ بھی سعودی عربیہ میں اب سفر کر سکتا ہے۔ ٹریننگ تیسرے نمبر پر جو ادارہ ہے، تیسرے نمبر پر لوگ جو سعودی عربیہ میں سفر کر سکتے ہیں وہ ہیں ٹریننگ اسٹاف ایٹ دا جنرل آرگنائزیشن فار ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، وہ تمام ادارے جو ٹیکنیکل جو ہے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح کارپینٹر ہو گیا یا ویلڈنگ ہو گئی یا اس طرح کے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، کوئی ایسے ادارے سے اگر تعلق رکھتا ہے تو وہ جو ہے اب سعودی عربیہ میں وہ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکالرشپ اسٹوڈنٹس چوتھے نمبر پر، تو ایسے افراد جو کہ اسکالرشپ پر سعودی عربیہ میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے افراد جن لوگوں نے ایک ڈوز سعودی عربیہ سے لیا ہوا ہے اور دوسرا ڈوز کسی اور ملک سے لیا ہوا ہے، تو وہ سعودی عربیہ میں جب آئیں گے تو ان کو کوارنٹینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ایسے افراد جو ہے دونوں ویکسین جو باہر سے لگا کر آئیں گے، جیسے کہ پاکستان یا باہر سے کسی بھی ملک سے لگوا کر آئے ہوئے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں یا آئیں گے، تو ان کو پھر جو ہے 14 دن کا کوارنٹینہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ، جو ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔